ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے ہے۔ آج ہم لطف الرحمان کی ادبی خدمات کا کچھ احوال بیان کریں گے۔ یہ مقالہ یونیورسٹی آف جموں کے لیے لکھا گیا۔ اس کے مقالہ نگار آصف اقبال، جبکہ نگران مقالہ پروفیسر شہاب عنایت ملک تھے۔ تو آئیے اس کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں۔ لطف الرحمان ہندی، فارسی، انگریزی اور اردو پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذریعہ اظہار اردو ہی ہے۔ تنقید نگاری ہو، شاعری ہو، ترجمہ نگاری ہو، صحافت ہو یا پھر فکشن نگاری، انہوں نے ہر میدان میں اپنی اعلیٰ جمالیاتی شخصیت اور بے پناہ صلاحیت کا لوح منوایا ہے۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل سے ان کی شخصیت فطری مناسبت رکھتی ہے۔ ان کی غزلوں کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ تازکیِ برگ نوا اور دوسرا مجموعہ بوسہ نم کے نام سے جنوری 2007 میں شائع ہوا۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ صنم آشنا کے نام سے 2008 میں اشاعت پذیر ہوا۔ نظم ہو یا غزل، وہ ہر جگہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ شاعری اور تنقید ان کا خاص میدان ہے۔ وہ صحت مند اور مثبت رویہ کے حامل ہیں۔ ادبی دنیا سے وسیع پیمانے پر انہیں اختلاف رہا ہے۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ، نثر کی شعریات، تعبیر و تقدیر، تنقیدی مکالمے اور فنون لطیفہ اور تخلیقی تخیل اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ راسخ عظیم آبادی کے نام سے مونوگراف ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے شائع کیا ہے۔ اس کا تعلق بھی تنقید سے ہے۔ مترجم کی حیثیت سے بھی وہ دنیا ادب میں اپنا مقام متعین کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہاری کے عنوان سے بہاری کی شاعری کا انہوں نے ہندی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ساہتیہ اکیڈمی دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔ اس اکادمی کی فرمائش پر داستان طلسمی سیارے کے عنوان سے جاپانی کہانیوں کا ترجمہ بھی انہوں نے انگریزی سے اردو میں کیا تھا، جو شائع ہو چکا ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کے عنوان سے ان کے نام آئے ہوئے خطوط کی جلد اول اور دوم شائع ہو چکی ہیں۔ یہ ان ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور دوستوں کے خطوط کا مجموعہ ہیں جو پچھلے 60 سال سے ان کے نام لکھے گئے۔ ان خطوط میں گزشتہ 60 برسوں کی ادبی، سماجی، سیاسی، تہذیبی اور ان کے ذاتی کوائف و کام کی ایک تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ شہر وفا کے عنوان سے ان کے لکھے ہوئے سوانح خاکوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ مشہور و معروف ادیبوں اور شاعروں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے تحریر کردہ کئی خاکے رسائل میں شائع ہو چکے ہیں اور اب ایک مجموعے کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ تغزل پر اردو میں کوئی کتاب موجود نہیں۔ انہوں نے تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ایک کتاب قلم بند کی، جو نظر ثانی کی محتاج ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اردو فکشن کے 100 سال کے موضوع پر کام کیا ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، تنقیدی مقالے بھی اور ایک ناول بھی زیر تحریر ہے، جس کے 4 ابواب شائع ہو چکے ہیں۔ غرض لطف الرحمان نے تقریباً تمام اصناف میں ممتاز طبع آزمائی کی۔ بلا شبہ لطف الرحمان اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے مطالعے کے بغیر جدید ادبی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر لطف الرحمان اپنی فکری اور فنی بصیرتوں کے ایک ایسے روشن مینار ہیں جس کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ کئی معیاری رسائل، جرائد و اخبارات میں لطف الرحمان سے متعلق کچھ تعریفی اور تحسینی مضامین دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ادب کے تئیں ان کی خدمات پر کوئی جامع اور مستند کام نہیں ہوا تھا اس مقالے کے لکھنے سے پہلے، جو کہ بذات خود لطف الرحمان اور اردو ادب کے ساتھ ادبی ناانصافی محسوس کی جاتی رہی ہے۔ پروفیسر موصوف کی نجی اور ادبی زندگی کے بہت سے گوشے جو ابھی پنہاں ہیں، ان کی نقاب کشائی کرنا ضروری تھا۔ یہ مقالہ 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دیباچہ اور فہرست کتب بھی شامل مقالہ ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ باب اول تحقیقی مقالے کے ربط کی اہم ترین کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس باب میں مقالہ نگار نے لطف الرحمان کی شخصیت اور سوانح کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ان کی زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی فنکار یا ادیب کی شخصیت اس کی تخلیق سے الگ حیثیت نہیں رکھتی۔ پروفیسر موصوف کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے جنہوں نے انہیں نفسیاتی طور پر گہرے دکھ پہنچائے۔ اس باب میں ان واقعات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے جن سے وہ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کی تصنیفات و تالیفات پر بھی اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان کی شخصیت اور تخلیق میں ایک منطقی تال میل کا امکان اجاگر ہو گیا ہے۔ غرض اس باب میں لطف الرحمن کی نجی اور عملی زندگی کی جدوجہد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں مقالہ نگار نے لطف الرحمن کی غزل گوئی اور نظم گوئی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہیں لطف الرحمن کو غزل گوئی کی طرف متوجہ کیا؟ اپنی غزل گوئی اور نظم نگاری میں انہوں نے کن مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے، ان تمام باتوں کا جائزہ اس باب میں لیا گیا ہے۔ ان کے شعری مجموعے تازگی برگ نوا، بوسہ نم، صنم آشنا اور دشت میں خیمہ گل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ غرض مقالہ نگار نے اس باب میں لطف الرحمن کے شعری مجموعوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان کی شاعری کے متعلق معروضی مباحث پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ان کی شاعری کے خصائص و حقائق کو موضوعی اسلوب میں پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے مقالے کا یہ باب کافی طویل ہے۔ کسی بھی فنکار کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کے متعلق عمومی مباحث پیش کرنے کی غرض و غایت کے لیے ان تمام تصنیفات کو احاطہ فکر میں لانا پڑتا ہے تاکہ مستند شواہد کے ساتھ اپنی آراء پیش کی جائیں۔ اس مقصد کے پیش نظر مقالے کے تیسرے باب میں لطف الرحمن کی تنقید کے فن اور اس کے متعلقات پر جو تصانیف موجود ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ساتھ ہی لطف الرحمن کے مخصوص تنقیدی نقطہ نگاہ کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ لطف الرحمن فن تنقید سے گہرا شغف رکھتے ہیں۔ ان کی تنقیدی دنیا بے حد وسیع ہے۔ اردو تنقید میں ان کی حیثیت ایک اہم ستون کی ہے۔ مقالہ نگار نے اس باب میں ان کی تنقید کے کم و بیش تمام اہم گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جس سے کہ ان کے تنقیدی کارناموں کا ایک بھرپور جائزہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے ادبی نقطہ نظر اور فنی اور فکری تناظرات کے حوالے سے خامہ فرسائی کرنے کی پوری صحیح کی گئی ہے۔ ایک سخت جان اور جگر سوز شاعر اور نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر لطف الرحمن بحیثیت مترجم بھی اپنا ایک اہم مرتبہ رکھتے ہیں۔ مقالے کے چوتھے باب میں ان کی ترجمہ نگاری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کو بحیثیت ترجمہ نگار جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ لطف الرحمن نے داستان طلسمی سیارے کے عنوان سے جاپانی کہانیوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے جو ان کا نہایت ہی اہم کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بہاری کے عنوان سے ان کا ایک اور شاہکار سامنے آ چکا ہے۔ اس میں پروفیسر لطف الرحمن نے بہاری کی شاعری کا ہندی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ غرض اس باب میں ترجمہ نگاری سے متعلق ان کی نگارشات کا جائزہ لینے کے بعد ان کا مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پانچویں باب میں مقالہ نگار نے پروفیسر لطف الرحمن کو بطور صحافی جاننے کی کوشش کی ہے۔ صحافت سے پروفیسر صاحب کو بے حد دلچسپی ہے۔ یہ دلچسپی کب، کیوں کر اور کیسے ہوئی، اس باب میں ان تمام باتوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ لطف الرحمن کئی اخبارات سے ایڈیٹر اور اعزازی ایڈیٹر کی حیثیت سے وابستہ رہے ہیں۔ ان اخبارات اور رسائل میں وقتاً فوقتاً ان کے مضامین بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ باب میں ان اخبارات وغیرہ کا بھی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور ان کی صحافتی خدمات سے متعلق عمومی مباحث بھی پیش کیے گئے ہیں۔ مقالے کے چھٹے باب میں مقالہ نگار نے لطف الرحمن کو بحیثیت فکشن نگار جاننے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے اور موجودہ دور کے فکشن نگاروں میں پروفیسر لطف الرحمن کے مرتبے کے تعین کی کوشش کی ہے۔ اس باب میں ان کے عمیق مطالعے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کیونکہ مطالعہ ان کا دیوانگی کی حد تک تھا۔ انہوں نے تقریباً تمام ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں کا مطالعہ کیا ہے۔ فکشن کے سفر میں لطف الرحمن کی جو بھی تصانیف شائع ہو چکی ہیں وہ افسانے ہوں یا پھر تنقیدی جائزے، اس باب میں ان کی ہر تفصیل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ خصوصی طور سے اس باب میں ان کے ناول مصلوب صدیاں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے جس پر وہ برسوں سے کام کرتے رہے ہیں۔ اس ناول کے ابھی تک چند ابواب ہی شائع ہوئے ہیں۔ ان ابواب کا الگ الگ جائزہ مقالے کے اس باب میں پیش کیا گیا ہے۔
باب ہفتم کا اختتام بعنوان حرف آخر پر کیا گیا ہے۔ اس باب میں تمام مطالعہ کا حاصل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لطف الرحمن کی ادبی جہاد سے متعلق جن باتوں کا اظہار کیا گیا ہے ان کو اجمالاً پیش کرتے ہوئے ان کے تخلیقی اور علمی کارناموں کا ادبی مقام و مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالے کے آخر میں کتابیات کے عنوان کے تحت ان کتابیات، رسائل، مضامین اور اخبارات کا حوالہ دیا گیا ہے جن سے براہ راست استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال یونیورسٹی آف جموں کے لیے لکھے گئے آصف اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے لطف الرحمن کی ادبی خدمات کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔